تھا اسلام آباد یہاں گزارنے آیا تو پورے سال کام کی تھکن اتارنے. صرف کل شام مقبر انجم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی مل بیٹھیں گے دوستوں کے ساتھ اور بے دل کے حوالے سے ایک عمومی بات چیت ہوگی. In Quetta, bookworms and fans of literature are finding solace in the Quetta Book Cafe. The cafe, beyond offering tea and coffee, provides visitors with free books and a space for discussing critical issues concerning poetry, art, and literature. For its founders, Aman and Ali, creating a space in Quetta where intellectual discussions can take place with a hot drink on the side means honing creative thought and implementing a sustainable business model at the same time. اصل میں جب میں اور میرا دوست علی زیدی جو یہاں کو فاؤنڈر ہے تو ہم جب کراچی میں پڑھتے تھے تو T2F ایک جگہ ہے تو وہاں جب ہم گئے تھے تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا ملا کہ اس طرح کی کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ایونٹ بھی ہو اور ساتھ میں چائے پینے کی کافی پینے کی جگہ ہو. مین مقصد اس کا بزنس کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہیں جو ایکٹیویٹیز ہم کرتے آ رہے تو ہم نے کہا کہ ایسی جگہ ہو جو سیشن ہم کرتے تھے تو ہمیں اصل میں جگہ ملنا جو ہے وہ کافی ہمیں مشکلات پیش آتی تھی. تو ہم نے کہا ہاں ہماری اپنی اگر جگہ ہو اس طرح تو وہ بہتر رہے گا. پھر ساتھ میں اگر وہ بزنس ہو ساتھ میں تاکہ وہ سسٹینیبل رہے, ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ مہینوں کے بعد بند ہو جائے. Although similar cafes are a norm in big cities across Pakistan, residents of Quetta who are familiar with cities such as Islamabad and Lahore have been hoping for such cafes to become part of the fabric of their hometown as well. Now, ever since the cafe's inception, people across Quetta have been flocking to its doors and engaging in literary discussions with their peers. For them, it's nothing less than a dream come true. اپنے تعلیمی سفر کے دوران اسلام آباد اور لاہور جیسے شہروں میں اس طرح کے چائے خانے بہت تھے, لیکن کوئٹہ جیسے شہر میں اس طرح کی جو نشستیں ہوتی ہیں اور بالخصوص یہ کیفے جو بیک وقت چائے کافی اور کتابیں مہیا کرتی ہیں, اس کی ضرورت شدید طرح سے محسوس ہوتی تھی جب ہم وہاں سے واپس آتے تھے. تو جب یہ کیفے عمل قیام میں آیا تو یوں لگا جیسے کہ اس چائے خانے کی وساطت ہم ایک طرح سے ہمارے خوابوں کی تعبیر ہوئی. ہم اپنی ینگ جنریشن کو جب تک کہ انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں بک کا ٹچ نہیں دیں گے تو ان کے اندر وہ بک ریڈنگ نہیں آئے گی, ان کا ذہن نہیں کھولے گا. سو آئی تھنک جب تک کہ ہم یہ بک ریڈنگ کی, اگر ہم صرف بک ریڈنگ کو لائبریریز تک رکھ دیں گے, اپنی نارمل لائف میں نہیں رکھیں گے, تو ہماری جو جنریشن ہے وہ بیسکلی صحیح گائیڈڈ نہیں ہوگی. تو آپ ہماری سوسائٹی میں جو لوگوں میں ایکسٹریم دیکھتے ہیں یا تو وہ بیسکلی ان کی دماغ کی نشو و نما نہیں ہو پاتا بیکاز ان کو ایسی جگہ نہیں ملتی. سو بک سے ان کو لگتا ہے کہ شاید ایک بند سا ایک لائبریری ہے جہاں پہ جانا ٹائم کا شاید ضیاع ہے. سو بک ریڈنگ کو انہوں نے بہت اچھا اس ریسٹورینٹ اس کیفے نے انکلوڈ کیا ہے اینڈ آئی تھنک very positive thing. The cafe is also taking initiatives to empower women in Quetta. In a bid to increase women's participation in society, the cafe is taking numerous initiatives. یہاں پہ جو بیکری آئٹمس یہاں پہ ملتی ہے وہ سب گھر سے جو ہوم میڈ ہے جو خواتین گھر پہ بناتی ہے وہاں سے ہم یہاں لے کر آتے ہیں, تو ایک طرح سے ان کو بھی سپورٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ یہ اسپیس جو ہم نے بنائی ہے کوئٹہ جیسے شہر میں پبلک اسپیسز خواتین کے لیے نہیں ہے, تو ہم نے فیمیل فرینڈلی اسپیس یہاں بنائی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سیف فیل کر سکے. ایک چیز ہم نے یہ ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ یہاں فیمیل اورینٹڈ سیشنز بھی ہو. ایک سیریز ہم نے شروع کی ہے جس کا ایک سیشن ابھی ہو چکا ہے جو بائی گرلز فور گرلز, یعنی جو لڑکیوں کے لیے ہے, اور جو موڈریٹر اسپیکر وغیرہ وہ بھی خواتین ہوں گی اور جو پارٹیسپینٹ بھی ہوں گی وہ صرف خواتین ہوں گی. اس طرح کی کوئی اسپیس اس سے پہلے کوئٹہ میں نہیں ہے. تو ایک تو یہ کیفے بھی ہم نے فیمیل فرینڈلی بنایا ہوا ہے کیونکہ کوئٹہ کا اسٹرکچر اس طرح ہے کہ جو پبلک اسپیسز ہے وہ فیمیل فرینڈلی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی ہم نے ذہن میں رکھی, اور جو سیشنز ہے اس میں بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین زیادہ سے زیادہ آئے. اس وجہ سے جو پوری سیریز ہم نے شروع کی ہے وہ ہے بائی گرلز فور گرلز, تاکہ اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں آ کے پارٹیسپیٹ کر سکیں.